سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا محمد عرفان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا محمد آصف مدثر۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سلام حضرات، آج کے آپ کے میزبان فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن
فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تعارف کیا ہے؟ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تعارف اس کے مقاصد ہیں، 3 حرفی مقاصد: تجدید ایمان، کہ امت کے تمام طبقات میں ہر لیول کے اندر ایمان کی تجدید اور اجتماعی توبہ کے لیے جد و جہد، مساعی اور کوشش کی جائے۔ یہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے اتحاد امت۔ بڑی مشکل اور ناممکن سی بات نظر آتی ہے، لیکن فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن الحمدللہ پچھلے 10 سال سے اس اپنے مقصد کے لیے بھی پورے عزم کے ساتھ کوشاں ہیں کہ تمام کے تمام مسالک، گروہوں اور دھڑوں میں خالصتاً پاکستان میں احیاء اسلام کے مشن کے اوپر کوئی تعاون کی سبیل پیدا ہو جائے۔ اور فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تیسرا اور آخری مقصد احیاء اسلام ہر لیول پر۔ میں مقاصد کو دہراتا ہوں: تجدید ایمان، اتحاد امت اور احیاء اسلام۔ اب میں بلا تاخیر آج کی مہمان شخصیت، معروف نڈر بے باک صحافی، کالم نویس اور تجزیہ نگار محترم اوریہ مقبول جان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب شروع کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آج کے جس دور سے یہ مسلم امہ گزر رہی ہے، اس دور کے اوپر تبصرہ کرنا اور اس دور کے حالات و واقعات کا ادراک رکھنا اتنا آسان کام نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فہم عطا نہ کرے۔ میری دعا ہے اور میں آپ سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اس تھوڑے سے وقفے میں ہم پر جو بیت رہی ہے، ہم پر جو حالت ہے، جس حالت میں کبھی حالی نے کہا تھا کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس گھڑی کو ہم سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مختصر سے۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کو تھوڑی دور ذرا سا پہلے یورپ کے ایک شہر میں لیے چلتا ہوں۔ 1896 میں یورپ کے ایک شہر میں، جس کا نام اس وقت تک خفیہ رکھا گیا تھا، اب
60-70 साल तक खुफिया रखा गया, उसमें एक कौम जमा हुई। ये लोग स्पेन से आए, ये लोग रूस से आए, जर्मनी से आए, अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों से आए, अरब के इलाके से आए, और इन्होंने एक मजलिस मुनक्कद की। और इस मजलिस में उन्होंने ये फैसला किया कि हम इतने अरसे से मार खा रहे हैं, 1000 साल हो गया है, हम पर पूरी दुनिया जो है वो पिल पड़ी हुई, वक्त नजर आता है, हमारा हैकल तबाह करके चला जाता है, हमारे नौजवानों को ज़िबा कर देता है, हमारी औरतें जो हैं उनको गुलाम बना देता है। कुरान बड़ा वाज़ेह है, युज़ब्बिहूना अब्नाहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। तुम पर ऐसी मुसीबत नाज़िल हुई थी कि तुम्हारे जवानों को वो लोग ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी औरतों को अपनी अय्याशी के लिए रख लिया करते थे। हम दरबदर होते हैं, फ़िरौन हमें पकड़ता है, हमसे अहराम मिस्र के बड़े बड़े पत्थर उठवाता है और हमसे इमारतें बनवाता है, फिर हम दुनिया पूरी में फैल जाते हैं। जहां जाते हैं कोई कौम हमें कबूल करने को तैयार नहीं होती, हमें बदबूदार गंदे गलीज इलाकों में रहने पर मजबूर किया जाता है। मुसलमान किसी हद तक हमें पनाह देते हैं, लेकिन गरनाता में जब उनका जवाल होता है और इज़ाबेला और फर्डिनेंड जब आते हैं तो हमें कतार में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम ईसाई होते हो तो 2 निशानियां हैं, हमारे सामने सूअर का गोश्त खाओ, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, सूअर का गोश्त खाना मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर हफ्ते के दिन दुकान खोलो, लेकिन ये दोनों काम करोगे तो यहाँ रह सकोगे। हम वहाँ से भागते हैं, 75,000 हमारे मारे जाते हैं, 60-65 हज़ार हमें खिलाफत उस्मानिया में तुर्क खलीफा हमें पनाह देता है, हमें मिलान में कत्ल किया जाता है, हमें टस्कनी में कत्ल किया जाता है, हमें युगोस्लाविया में कत्ल किया जाता है। हम खत्म, अब हमने ऐसे नहीं जिंदा रहना, बहुत हो गई। वो कौम जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ुलिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कन व बाऊ बिग़ज़ब मिनल्लाह, हमने जिल्लत और मस्कनत उन पर मुसल्लत कर दी हुई है, गज़ब है उन पर अल्लाह का। वो कौम सिर्फ अपने बलबूते पे एक जगह इकट्ठी होती है और फैसला करती है कि हम 100 साल के अंदर चाहे खुद या किसी दूसरी आलमी ताकत की मदद से हम इस दुनिया पर फरमा रवाई करेंगे, और 3 मैदान अपने लिए चुनती है। एक मैदान मीडिया का, दूसरा मैदान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और तीसरा मैदान फिनेंसिस, पैसा, दौलत। 1896 के बाद की तारीख अब तक देख लीजिए आप अपनी। फिजिक्स के अंदर अगर कोई बड़ा आदमी आया है तो आइंस्टाइन आया है, तो उन्हीं में से आया है। नफ्सियात में कोई बड़ा आदमी आया है, फ्राइड, तो उन्हीं में से आया है। बायोलॉजी में अगर कोई शख्स आया है जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है और डार्विन आया है, तो उन्हीं से आया है। उसके बाद तमाम तर साइंसेस और उलूम शर्किया के अलावा बाकी चीजों पर जुट गई वो कौम, और फिर उन्होंने किसी और को आगे नहीं आने दिया। ये वो लोग थे जो आज भी मुहज़्ज़ब तरीन इलाकों में रहते हुए, न्यूयॉर्क जैसे इलाकों में रहते हुए, कूशे कहते हैं हलाल गोश्त उनके यहाँ, आज भी हलाल गोश्त खाते हैं। आज भी उनके घरों में टेलीविजन नहीं होते, आज भी वो सर पे उसी तरह की मज़का खेल टोपी पहनकर बाहर निकलते हैं। उनका CEO लेवल का बंदा भी हो तो अपनी रिबाई वाली वो टोपी पहनता है, वो निकलता है। उन्होंने शर्मिंदगी को उठा के परे फेंका, कहा नहीं हम जुट गए हैं। दूसरी, वो मीडिया के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा जब तक ये मीडिया हमारे पास नहीं आता हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस मीडिया की मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, ये कितनी ताकतवर चीज है, और फिर देखिएगा कि वो क्यों घुसे। अफगानिस्तान के करीब करीब मेरी बहुत ज़्यादा पोस्टिंग रही है, मैं बॉर्डर के इलाकों में डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पश्तून हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि गुज़श्ता 500-700 साल की जो तारीख है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का भी दौर शामिल अगर कर लें,
تو اس 700 سال کی تاریخ کے اندر اگر کوئی 5 سال امن کے تھے تو وہ 1996 سے لے کے 2001 تک کے تھے۔ افغانستان کی پوری تاریخ میں آپ سوچ سکتے ہیں، پولیٹیکل سائنس میں ایک بیسک پرنسپل ہے جو علم سیاسیات پڑھے ہیں کہ ریاست کو جانچنا ہو تو ایک بات طے ہے کہ اسٹیٹ بیکم انویزیبل، یعنی ریاست نظر نہ آئے اور کام ٹھیک ہو رہا ہو، پولیس کا سپاہی نہ ہو، کوئی اشارہ نہ توڑ رہا ہو، کسی قسم کا کوئی تھانہ موجود نہ ہو، نظر نہ آنے والا ہو، لوگوں کسی کا جرم نہ کر رہے ہوں، دکانیں کھلی ہوں، کوئی چوکیدار نہ ہو، لوگ چوری نہ کر رہے ہوں۔ میں خود کندھار سے لے کے کابل تک گیا ہوں، اس پورے راستے کے اندر سپن بلدک ایک جگہ تھی جہاں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا، صرف 7 سپاہی تھے اس علاقے کے اندر۔ ان کے ہاں ایک طویل عرصے تک صرف ایک کاروبار تھا اور وہ کاروبار تھا پاپی کا، جسے افیون کہتے ہیں۔ لوگ چھتوں میں، لوگ گھروں میں، لوگ علاقوں میں افیون کاشت کیا کرتے تھے۔ دنیا کی 78% افیون وہاں سے جاتی تھی۔ صرف ایک حکم ہوتا ہے کہ ہم افیون کاشت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد افیون کی کاشت 0 پہ آ جاتی ہے۔ جو لوگ پشتون ہیں وہ جانتے ہیں کہ پشتون اپنے آپ کی جو بندوق ہوتی ہے اس کو بیٹی کی حیثیت دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندوق کسی نے ہم سے چھین لی تو یوں سمجھو کہ ہمارے گھر سے عورت لے کے چلا گیا۔ ڈی ویپنائزنگ، کہا ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، اس کو ڈی ویپنائز کر دو، تم اپنے اسلحہ ہمیں واپس کر دو۔ پورے کے پورے افغانستان کو ڈی ویپنائز کیا۔ چوتھی چیز، انصاف۔ میں ڈپٹی کمشنر تھا چاغی کا، میرے پاس جمال دینی، بادینی اور مینگل، یہ 3 قبیلوں کے لوگ آئے، کہا کہ افغانستان سے پانی آ رہا ہے شور وقت کے راستے سے، اس کو کسی نے روک لیا ہے، اس پانی کو ہم نے، ہماری زمینیں آباد ہوتی ہیں، اس کو تم جا کے بات کرو۔ یہ جو ملا عبد الغنی برادر جس کو ابھی ہم نے پکڑ کے دیا ہے، کیونکہ ہم بہت شیر کے بچے ہیں، یہ اس وقت ہیلبند میں گورنر تھا، تو میں نے فون کیا تو یہ وہاں پر، اس نے کہا کہ میں وہاں پر ابھی آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ یہ میرے پاس آ گیا۔ اب ہم لوگ ساری زندگی پٹواری، قانون، تحصیلدار، اس چیزوں کی طرف ہم سوچتے تھے کہ یہ لوگ مسئلہ حل کریں گے۔ وہ ہم میرے ساتھ کہا نا موقع پہ چلتے ہیں، وہاں گئے، بلڈوزر سے بہت بڑا بند بندہ ہوا تھا، اس نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تو تو اخپل ملایان راوڑا زے اخپل راوڑن، تم 2 اپنے مولوی لے آؤ، میں اپنے 2 مولوی لے آؤں گا۔ یہ لوگ ہنسنے لگ گئے، مولوی اور یہ فرد حقیقت پڑھے گا، مولوی اور یہ قانون کی کتابیں پڑھے گا، اس قسم کی یہ شجرہ پارچہ دیکھے گا، جاہل قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ دونوں آئیں گے۔ بند پہ کھڑے ہوئے ہیں، 2 مولوی اس طرف سے، 2 مولوی اس طرف سے، صرف اس نے اتنا کہا ہے یہ بتاؤ پانی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ چاروں نے اتفاق سے کہا کہ اپنی ضرورت کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، نیچے والوں کا پانی نہیں روک سکتے۔ ایک فکرہ تھا اس کا، تم توڑتے ہو یا ہم توڑیں گے۔ بلڈوزر سے بنا ہوا بند، دوسرے ملک کا پانی روکا ہوا، بلڈوزر سے بنا ہوا بند بیلچے سے توڑنے لگ گیا تھا اور صبح تک پانی بحال ہو چکا ہوا تھا۔ رول آف لا، انصاف۔ افغان وہ سوسائٹی ہے کہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جن کے ہاں اسلام اس قدر رچا بسا ہوا ہے کہ وہ کسی کو یہ تانا نہیں دیتے کہ تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے تھے سنگ پشتانہ دی منسنکی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تم کیسا پٹھان ہے کہ روزہ نہیں رکھتا۔ وہاں پر ہندو عورت بھی شکل کا برقع پہن کے چلتی ہے۔ قانون کی ایک ڈیفینیشن ہے جو لا کے گریجویٹ یہاں پر موجود ہیں کہ لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورلز آف دا سوسائٹی۔ قانون کسی علاقے کے رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہذب ملک امریکہ ہے، وہاں 562 ایسے علاقے ہیں جہاں ریڈ انڈین رہتے ہیں، وہاں قبائلی لا ہے، ان کو ریڈ انڈین ریزرویشنز کہتے ہیں، وہاں امریکہ کا قانون نہیں چلتا۔ فلاڈیلفیا میں ایک علاقہ ہے پین سٹیٹ کے پاس جہاں چرکی نیشن رہتی ہے،
وہ کہتے ہیں ہم بجلی نہیں چاہتے، ہم پانی نہیں چاہتے، ہم سڑک نہیں چاہتے، ہم سکول نہیں چاہتے، جیسے ہم ہیں ہمیں رہنے دو، ہماری زندگی ہمیں گزارنے دو۔ امریکہ کا قانون وہاں نافذ نہیں ہوتا۔ انہوں نے افغانستان کے حساب سے افغان قانون نافذ کیا تھا۔ انصاف کی صورتحال یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، 4 لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے اتنے کروڑ افغانی فلاں بندہ لے گیا، اور ایک موٹر سائیکل، 4 آدمی تھے، ہم نے پکڑ کے دے دیا، 2 کو حضرت ایس ایچ او صاحب بہادر نے چھوڑ دیا، 2 کو سیشن جج صاحب نے پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ جو 2 بھاگ کے گئے، ہم ان کو کندھار میں پیچھے پیچھے گئے، وہاں جا کے ہم نے فیصلہ کروایا، انہوں نے کہا یہ ہمارا آدھے پیسے ہمارے پاس ہیں، آدھے جو ہیں ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے وہ لے جاؤ، اور تم باقی اس سے لے لو جو کوئٹہ میں۔ مطالبہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں پیسے لے کے دو، کہا یہ 2 بندے پکڑ کے لے کے دو، ہم وہاں جا کے انصاف کروائیں گے۔ نوشیروان ایک بادشاہ تھا ایران کے اندر، یہ ایران بڑا ملک نہیں ہوتا تھا، فارس میں چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ تھا، انصاف کرنا شروع کیا، لوگ اس کے پاس اپنا کیس لے کے جانا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے مازندران والے گئے، پھر اس کے بعد احواز والے گئے، پھر اس کے بعد اصفہان والے گئے، پھر اس کے بعد رے والے گئے، پھر اس کے بعد نیشاپور والے گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ انصاف نہیں کرتا، تم انصاف کرو۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس فارس میں نوشیروان کو پورے ایران کا بادشاہ بنا دیا، اور دنیا کے نقشے پر پہلی دفعہ ایران ایک مملکت بنا۔ یہ تھا کچھ 6 سال کا دور۔ اب میڈیا کی طاقت بتاتا ہوں۔ اس 6 سال کے دور میں، جس میں 114 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان نے اس بارڈر کے ساتھ اپنی برجیاں لگائی تھیں، پہلی دفعہ آپ کی گاڑی چوری ہوتی تھی، وہاں سے جا کے آپ پکڑ کے آپ کو واپس لے آتے تھے، پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی بھی بھاگا ہوا بلوچ ہو یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا سندھی ہو افغانستان میں پناہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس صورتحال میں ایک چھوٹی سی 2.5 منٹ کی کیسٹ آتی ہے، جس میں ایک بازار کے اندر 2 عورتوں کو ڈنڈے سے پکڑ کے، وہ کیسٹ میڈیا میں چلتی ہے، اور میرے ملک کیا دنیا کا کوئی ملک ہے، کسی بھی جگہ پہ ہم کہتے ہیں ہم تو طالبان والا اسلام نہیں چاہتے، ہمارے ہاں وہ معذرت خانہ لائن۔ یہ ہے میڈیا کی طاقت، یہ وہ طاقت ہے جو سچے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اس قوم نے کہا کہ ہم اس میڈیا پہ چھائیں گے۔ 1997 تک 55 کمپنیاں تھیں کہ جو کبھی میڈیا کو کنٹرول کرتی تھی، 90% میڈیا کو۔ 2001 میں صرف 5 کمپنیاں ہیں جو 97% میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور آج صرف 3 کمپنیاں، جن میں نمبر 1 والٹ ڈزنی ہے، اس میں بھی اس قوم کا حصہ ہے۔ تیسری طاقت فائنانسز، کہ ہمارے حصے میں اقتصادیات آ جائے۔ یہ لوگ سنارے تھے، گولڈن برگ میں کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس لوگ سونا رکھ کے دے آتے تھے، اور اس کے بدلے میں ایک چٹ لیتے تھے کہ اس چٹ سے ہمیں کچھ چیز خریدنی ہو تو خرید لیں۔ 1 تولہ سونا ہے، وہ لکھ کے دیتا ہے اس کا 1 تولہ سونا میرے پاس ہے، اس کو اتنی گندم دے دو، اتنے چاول دے دو، اتنی جو دے دو، اتنی سبزی دے دو، اسی کے حساب سے کاروبار ہوتا تھا۔ انہوں نے آہستہ تھا سوچا کہ سونے کون پوچھتا ہے، چٹیں چلتی نہیں ہیں پورے، ہم اس چٹ کے بدلے میں 2 چٹیں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے 2 چٹیں، آپ حیران ہوں گے کہ 1901 تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، ایز اے پالیسی سود حرام تھا۔ انہوں نے اس چٹوں کی بنیاد پہ ملکہ برطانیہ کو مقروض کیا، اور پھر بینک آف انگلینڈ کا چارٹر حاصل کیا۔ اور بینکنگ کا سسٹم کیا ہے؟ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ 1000 لوگ ہوں گے، میں 1000 لوگوں کا 5-5 ہزار روپیہ جمع کرتا ہوں، اور ایک فضول ترین آدمی کو پکڑاتا ہوں کہ تم اس سے پورا اللہ تلے کرو۔ اقبال کہتا ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ آج آپ کو کوئی شخص جا کے کہے کہ یار فلاں کی دکان کے اندر پیسے لگا دو، تو کہیں گے یار ڈوب جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کدھر جائیں گے، لے کے بھاگ جائے گا، آدمی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کی نیتیں بدلنے دیر لگتی۔ لیکن جب بینک ڈوبتا ہے تو پوری کی پوری قوم ڈوبتی ہے، کوئی چیختا نہیں، پورے کی پوری نیشنز ڈوبتی ہے۔
فائنینسز پہ قبضہ کیا. آج ان تینوں پہ قبضہ کرنے کے بعد آپ سوچئے صرف 100 سال کے اندر نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو میڈیا اینڈ جیو منی. کوئی امریکی صدر یہودی سرمایہ کے بغیر نہیں جیت سکتا اور یہودی میڈیا کے بغیر نہیں جیت سکتا. وہ ایک چھوٹے سے اسکینڈل کو اٹھائیں گے اور اس کو تیخ کر دیں گے. نکسن کا صرف ایک قصور تھا کہ اس شخص نے، اس کے ساتھیوں نے اپنے اپوزیشن والوں کی باتیں ٹیپ کی تھی اور اس نے ٹیپ نہیں کی تھی اور اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ دیکھو اگر ٹیپ کر لی ہے تو اب چھپا دو. صرف اس قصور کی بنیاد کے اوپر، چونکہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے والا تھا، اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. ہیلری کلنٹن نے صرف اتنا کہا تھا کہ اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس، یہ ہمارے خلاف جیوز کی سازش ہو رہی ہے. کس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ بل کلنٹن کو رکھا گیا اور آج بھی کس طرح انہوں نے ہیلری کلنٹن کو جیتنے نہیں دیا. پورے کا پورا جہاز ڈبویا مصر کے ساحل کے اوپر، 560 امریکیوں کو تباہ و برباد کیا. بہت بڑا ان کا جو بحری جہاز تھا، جس کے اوپر ہوائی جہاز، جو جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ لینڈ کیا کرتے ہیں، 1 انچ کی خبر نہیں لگنے لگی. جس بندے نے خبر لگائی دا ڈیئر ٹو اسپیک، اس بندے کو جس طرح قتل کیا گیا آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تھی ان کی طاقت. نہ اللہ پہ بھروسہ تھا، نہ اللہ کے قوانین پہ بھروسہ تھا، صرف اپنی شیطنت اور اپنی اس معاملے کے اندر وہ قوم جتی. اگرچہ کہ قرآن بڑا واضح ہے کہ جب کبھی غلبہ حاصل کریں گے کسی دوسرے کی مدد سے حاصل کریں گے، ویسے حاصل نہیں کر سکتے، اور آج انہوں نے کیا. پھر ایک اور چیز میں بتاؤں، دوسرا ان کا تھا کہ ایک خطہ ارضی چاہیے ہمیں. جیسے بھی ہو اپنے ملک سے غداری کی، جرمنی سے کی، روس سے کی، یوگوسلاویہ سے کی، آسٹریا سے کی، اور انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرو، اور بالفور ایگریمنٹ کیا اور فلسطین کا علاقہ جو لے لیا. یہ ہے اس قوم کی مثال کہ جو قوم آج مسلم امہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ ان کو دوست نہ بناؤ. اگرچہ کہ نصارہ کو بھی کہا گیا کہ نصارہ کے بارے میں قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ کہیں کہیں آپ کو دوست مل جائیں گے ان میں سے، کیونکہ کچھ ان میں سے زاہد عابد بھی لوگ ہوتے ہیں. اس مثال کے بعد ذرا اپنی حالت دیکھیے کہ ہم بحثیت قوم کیا ہیں، اور پھر گریبان میں منہ جھانک کے دیکھیے کہ کیا ہم اس قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو قوم 100 سال سے جتی ہوئی ہے اور جس کو ہر طرح کا تانا. آپ کو علم نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جتنے زیادہ لطیفے یہودیوں کے بنے کسی اور کے نہیں بنے. جو سب سے بڑا ناول، مشہور ترین ناول لکھا گیا ہے مرچنٹ آف وینس، جو ڈرامہ لکھا گیا ہے شیکسپیئر کا، وہ خالصتاً یہودیوں کی اس خصلت پہ لکھا گیا ہے کہ یہ پیسے کے اوپر جان دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تگودو نہیں چھوڑی. اب آئیے ہمارا حال، آپ کی پہچان کیا ہے؟ آئیے میں نہیں بتاتا ہوں، آپ نے سید الانبیاء سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں میں مسلمان کی پہچان بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا تو تورا بورا نہیں بنا، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے. سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری سرزمین سے 57,000 جہاز اڑتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے جسموں کے پرخے اڑا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے. اور میرے اللہ نے کہا اچھا بچ گئے، آؤ میں تمہارا ایسا تورا بورا بناؤں گا کہ افغانوں کا بھی ایسا تورا بورا نہیں بنا تھا. تم چیختے پھرو گے، ان کو تو مارنے والے کافر تھے، تمہیں تو مارنے والے بھی مسلمان ہوں گے. تم سے مرنے والا بھی اللہ اکبر کہے گا اور تمہیں مارنے والا بھی اللہ اکبر کہے گا. کون کہتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں؟ غلط کہتے ہیں، ہم حالت عذاب میں ہیں. جنگی کافروں سے ہوتی ہیں، عذاب اپنوں پہ مسلط ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ایک رات بہت رویا اللہ کے حضور اور 3 دعائیں مانگی. کہا 2 میری قبول کر لی گئی، تیسری قبول نہیں کی گئی.
سید الانبیاء کی دعا قبول نہیں ہوئی آپ کے بارے میں. کہا پہلی دعا یہ قبول ہوئی کہ اس امت پر جو کچھ بھی ہو میں صرف کسی قسم کی وبا میں ہلاک نہیں کروں گا، سیلاب میں ہلاک نہیں کروں گا، زلزلے میں کہا ہلاک نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے ایک دوسرے کو قتل کر کے، یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے ایک دوسرے کو قید کر کے. کس شخص پر عذاب کی بشارت دی گئی؟ وہ شخص جو کسی آزاد کو گرفتار کرتا ہے اور پیسے لے کر بیچتا ہے. کیا ہم نے یہ دھندے نہیں کیے اس ملک کے اندر؟ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جس کی ساری زندگی اس ملک کے اندر یہ سوچتے گزرتی ہے کہ ہمارا چین کا دن کتنے دن اور گزرتے ہیں. ہم یہ ملک ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا. ہماری حالت بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا تھا دیکھو تم کتنی کمال قوم ہو، میں نے تم پر نعمتیں نچھاور کی ہیں، تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. اور غلامی کی جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ غلامی کہتی تھی یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے رکھتا تھا. میں نے تم پر انزلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، میں نے تم پر بادل سائے کی طرح نچھاور کیا. میں نے تمہیں فضلت علی العالمین، دنیا کے اوپر فضیلت دی. کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، پھر بھی تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. پھر بھی تمہارا نبی جب کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تو تم کہتے ہو تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو قرآن پکار پکار کر کہتا ہو کہ دیکھو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے لیے نہیں نکلتے ہو، ایسی بستی کے لیے نہیں نکلتے ہو کہ جس بستی کے لوگ مظلوم سمجھ کر پکڑ لیے گئے اور وہ پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ وہ بستی مسلمان ہے یا نہیں. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ صرف مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے نکلنا. کوئی ڈیفینیشن نہیں دی. حالت یہ ہے کہ جن قوموں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں اور جن قوموں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان میں ایک شخص تھا سارترے. فرانس نے الجزائر پہ قبضہ کیا ہوا تھا. الجزائر مسلمانوں کا ملک تھا. قبضہ کس کا تھا؟ فرانس کا. سارترے فرانس چھوڑ کے نکلا ہے الجزائر والوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. اور جب وہ واپس آیا ہے تو پورے کا پورا پیرس اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. لوگوں نے جنرل ڈیگال سے کہا اس کو گرفتار کرو. اس نے کہا میں کیسے گرفتار کر سکتا ہوں، سارترے تو فرانس ہے. کوئی ہے ایسا کہ جو کہے کہ ہاں ہم جاتے ہیں، ہم اس پالیسی کے خلاف جا کے لڑتے ہیں؟ نہیں، ہم لڑنا چاہتے ہی نہیں. ہمارے ہاں وہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو امت مسلمہ کا بھی ہوتا تھا. ایک بڑی عجیب و غریب بحث میرے ملک کے بارے میں کہا جاتی ہے، اگرچہ کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمان امہ کے بارے میں 1919 سے پہلے یہ بحث نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی نہیں. آج تک 1919 سے پہلے کسی نے بحث نہیں کی. ہم اس نسل کے پوتے اور نواسے ہیں جو نسل خود غلام تھی اور انہوں نے خلافت موومنٹ میں حصہ لیا تھا. جو لوگ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو جانتے ہیں یہ کیوں حصہ لیا تھا؟ ہم پاگل تھے؟ ہمارے آباء اجداد کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے ترکی میں بیٹھی ہوئی ایک خلافت کا حصہ لیا تھا، کو بچانے کے لیے موومنٹ چلائی تھی. یہاں سے لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے. 2 طرح کے لوگ تھے سرزمین سے جانے والے. 10,000 لوگ اس میرے خطے پنجاب سے گئے تھے جس کا میں باسی ہوں اور جو میں پنجابی ہوں. 10,000 لوگ گئے تھے انور کمال پاشا کے مقابلے میں لڑنے کے لیے انگریز کے ساتھ. ایک زندہ بچ کے واپس نہیں آیا تھا. 2,500 لوگ گئے تھے کعبے کو فتح کرنے کے لیے، اسی سرزمین سے گئے تھے. لیکن ایک ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، ہم خلافت کو زندہ رکھیں گے. اب یہ سوال آج کے دور میں جب کسی میں پاکستانی سے کہتا ہوں
تو مذاق اڑاتا ہے، وہ عراق ہے، وہ سعودی عربیہ ہے، ملک بٹ گئے ہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب کسی صاحب علم نے آج تک مجھے نہیں دیا۔ یہ جو فرانس اور انگلینڈ ہے، یہ 100 سال تک آپس میں لڑتے رہے ہیں، وار آف روزز میں۔ اینگلیکن چرچ، انگلستان کا چرچ، وہ پہلا چرچ تھا جس نے پوپ سے بغاوت کی تھی اور اپنا چرچ بنایا تھا۔ مارٹن لوتھر ایک شخص تھا جو ویٹیکن سٹی میں گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ پوپ بکواس کرتا ہے، یہ کوئی پارسا وارسا نہیں، یہ ننوں کے ساتھ کے تعلقات ہیں، اور اس نے پروٹیسٹنٹ ریلیجن بنایا تھا۔ کروڑوں لوگ پروٹیسٹنٹس نے کیتھولکس کے مارے تھے اور کروڑوں کیتھولکس نے پروٹیسٹنٹس کے مارے تھے۔ رشین آرتھوڈاکس چرچ آسٹریا میں تھا اور کیتھولک چرچ اسپین میں تھا۔ ایک ٹائی باندھتے تھے اور دوسرے مفلر باندھتے تھے، مفلر والا ٹائی کی گردن اڑاتا تھا، ٹائی والا مفلر کی گردن اڑاتا تھا۔ 250 سال یہ لوگ لڑتے رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار جس میں کوئی 2.5 کروڑ بندہ مرا ہے، 2.5 کروڑ بندہ مرا ہے، میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان ہوئی تھی۔ آج یہ پورا یورپ ایک یورپین کمیونٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جھنڈا، ایک کرنسی، ایک پارلیمنٹ، ایک آئین۔ ان کو کوئی نہیں کہتا تم تو علیحدہ علیحدہ لوگ۔ اس لیے کہ جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر صرف ایک فکرہ بولتے ہیں، they want to take our lifestyle and they want to take the خلافہ back۔ یہ صرف مسلم امہ کی یونٹی چاہتے ہیں، وہ جست واحد جس کے بارے میں سید الانبیاء نے کہا تم پہچان تمہاری یہ ہے کہ تم ایک جسم کا حصہ ہو۔ اور لائف سٹائل کی کیا بات؟ ہمارے ملک کے اندر جو بنیادی جنگ ہے، اب مسلم امہ کے اندر جو بنیادی جنگ ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں، وہ جنگ صرف اس بات کی ہے کہ جس طرح کا ہیرو واشنگٹن میں ہو، جس طرح کا ہیرو روم میں ہو، جس طرح کا ہیرو انگلینڈ میں ہو، اسی طرح کا ہیرو پاکستان کے بچے جو ہیں وہ اس کو بنائیں۔ میں جب 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، چلتے ہوئے میرے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، انہوں نے آخری دن دعا کی تھی، شاید کوئی ایک ٹیچر ہو ان پرائمری اسکولوں میں آج جو دعا کرے۔ وہ کہتے انہوں نے دعا ہاتھ اٹھائے، داڑھی والے تھی، ان کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، اور انہوں نے کہا یا اللہ یہ بچے تیرے رسول کی امت کے پھول ہیں، انہیں تو حضرت صدیق کی صداقت عطا فرما، انہیں تم حضرت عمر کی شجاعت عطا فرما، انہیں تم حضرت عثمان کی سخاوت عطا فرما، انہیں تم حضرت علی کی عدالت عطا فرما۔ یہ تھے ہیروز۔ جب تک یہاں کا رہنے والا ہمٹی ڈمٹی نہیں گاتا اس طرح لپے آتی کی جگہ پہ، جب تک ہم 10 روپے کا برگر چھوڑ کے 150 روپے کا میکڈونلڈ نہیں کھاتے، قتلمہ چھوڑ کے پیزا نہیں لیتے، ڈینم کی جینز نہیں پہنتے، نائکی نہیں پہنتے، کہ شوز نہیں پہنتے، ہم اس لائف سٹائل کا حصہ نہیں بن سکتے جس لائف سٹائل کو وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ یونیفارمٹی آف ہیروز کا تعلق، اور اس یونیفارمٹی آف ہیروز کے اندر ہمیں سب سے بڑا دھوکہ، جس کے بارے میں آج کل میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے میں سپریم کورٹ میں بھی جاؤں اس معاملے کے اندر، سب سے بڑا دھوکہ جو میں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم ہماری زبان سے لے لی جائے جو کہ انگریز نے ہمیں کی تھی۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ کہیں گے انگریزی کے بغیر گزارا نہیں ہے، بڑا عام لفظ ہے، وہ جی انگریزی کے بغیر ہم کیسے گزارا کر سکتے ہیں، علم ہی نہیں ملے گا۔ ہم سے کہتے ہیں ہالینڈ 60-70 لاکھ کا ملک انگریزی کے بغیر گزارا کر رہا ہے، پی ایچ ڈی اپنے ملک اپنی زبان میں کراتا ہے۔ ناروے، سویڈن، آسٹریا، جرمنی، اسپین، جاپان، چین، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی زبان کے اندر علم حاصل نہ کر رہا ہو۔ یہ سارے کے سارے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ دنیا میں تاریخ 5000 سال کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی۔ صرف 2 دفعہ ترقی ہوئی ہے دنیا کے اندر، صرف 2 دفعہ 5000 سال کی تاریخ میں، ایک مسلمانوں کی، اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ دنیا کا سارا علم عربی میں منتقل کر دیا تھا۔ اور جب انہوں نے پورا دنیا کا سارا علم گنیری کی طرح نچوڑ کے چوس کے پھینک دیا تو پھر اس کے بعد ان کے عقل کے گوچے کھلے کہ یہ تو علم کچھ نہیں، ہم تو آگے بڑھنا ہے۔
اور پھر ان میں فارابی پیدا ہوا، پھر ان میں ابن الاشن پیدا ہوا، پھر ان میں رازی پیدا ہوا. اور دوسرا انگریز، فیبین سوسائٹی، رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی، صبح ٹرانسلیٹ ہو کے واپس مارکیٹ میں آ جاتی تھی. رات کو کتاب جرمنی میں چھپتی تھی، سب بیٹھ جاتے تھے، سارا علم انگریزی میں منتقل کیا. آج بو علی سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، موبساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، گوئٹے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. سارا علم انہوں نے اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیا. جب تک آج سے 29 سال پہلے تک، جب تک ایران نے اپنی زبان میں علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا تھا، تصور نہیں کو کر سکتا تھا کہ ایرانیوں کے اندر کوئی آگے بڑھ سکتا ہوگا. آج ہر سال ایران کے اندر ایک بندہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہو کے جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پہلی سے لے کے پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرتے ہیں. ان کے یہاں انگریزی میں ایس ایم ایس نہیں ہوتے، ہم تو اردو بھی انگریزی میں لکھنے کی عادت پڑ گئی. مروبیت، جب ہم اپنی زبان میں لکھیں گے، ہم زبان میں سوچیں گے، اپنی زبان میں پڑھیں گے، تب ہمیں اپنا ہیرو یاد آئے گا. تب وہ استاد کھڑا ہو کے کہے گا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ امت کے پھول ہیں، یہ تیری رسول کی امت کے پھول ہیں. اب دو ایک باتیں اور کر کے اجازت چاہوں گا. یہ تو میں نے پوری کی پوری اس کیفیت کو بتا دیا کہ جس کیفیت کا ہم شکار ہیں. اب دعویٰ ہر ایک کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم اس امت کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں امت کا درد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من راء منکم منکرا فلیغیرہ بہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے. ہم سے پہلے بزرگ یہ کیا کرتے تھے. جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، کسی گاؤں میں اگر کوئی ایک لڑکا 2 دفعہ ایک گلی میں جاتا تھا تو اس کا گریبان پکڑ لیتے تھے کہ بھائی کیا کام ہے. جس ایشو کے اوپر اس ملک نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ رقم ہوا ہے، جس ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا المیہ نہیں رقم ہوا کہ آپ ایک مسجد میں 1329 عورتوں کو اکٹھا کریں اور پورے ملک کی بارود جو ہے ان کے اوپر چھونک دیں. وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک محلے کے اندر ایک عورت جس طرح کا بھی کام کرتی تھی اس کو پکڑ کے لایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. قسم اٹھا کے میں بتاتا ہوں، آپ کو ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے یہ بتا دے کہ اس کے محلے میں جہاں اس کی بیٹیاں صبح اسکول جاتی ہوں، اس کی بہو جو ہیں وہ صبح کالج یا اسکول پڑھانے جاتی ہو، اس کی بیوی بازار میں نکلتی ہو، اس کے محلے میں اگر اس طرح کا کاروبار ہو رہا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہے گا محترمہ آپ رہیں، انسانی حقوق کے تحت آپ کو رہنے کی اجازت ہے. پارلیمنٹ، یورپین پارلیمنٹ کی رکن ایوا نیسلے 1999 میں قرارداد لے کر آتی ہے کہ پورے کے پورے یورپین یونین میں پروسٹیٹیوشن کو بین کر دو، اس لیے کہ یہ انسانی حقوق کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک شدید قسم کی غلیظ غلامی ہے. یہ چائنا سے، بنگلہ دیش سے، سینٹرل ایشیا سے لڑکیاں چھوٹی عمر کی اغوا کر کے لاتے ہیں اور یہاں چلاتے ہیں. کسی نے سوال اٹھایا اس عورت کے اوپر، پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی، بین کیا اس کو، کہا یہ تو ایسا بڑا دھندا ہے. وہ جب فٹ بال کا جو ہوا تھا اس وقت بہت بڑا جرمنی کے اندر، جس کے اندر سکینڈل بنا تھا کہ 40,000 عورتیں مختلف لوگوں سے مختلف، اس نے مثالیں دیں کہ ان کو گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے، کتے ان کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں، درندے ان کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کا دھندا اور کاروبار چلتا رہے. من راء منکم منکرا فلیغیرہ بہ بیدہ، ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے. فإن لم یستطع، استطاعت نہیں رکھتے ہو، میرے جیسا کمزور بھی ہوتا ہے، ایک مکہ پڑے گا گر جائے گا، فبلسانہ، زبان سے ضرور بلا بلا، اولاد کو بتاؤ یہ غلط لوگ ہیں، لوگوں کو کہو یہ غلط لوگ. فإن لم یستطع، پھر بھی نہیں،
زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اتنا بھی خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پرسنالٹی، شخصیت پیدا کی ہوتی ہے. فبقلبہ، دل میں ضرور برا سوچو. اور آپ نے آخری بات جو کر دی اس کے اوپر، جو عربی جانتے ہیں، فذالک اضعف الایمان، ایمان کا نچلا ترین درجہ، اس کے نیچے ایمان نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشوت خور رشتہ دار کو برا کہتے ہیں، روز رات کو کھڑے ہوتے ہیں، وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ سے وعدہ کر کے آتے ہیں، اے اللہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے جو تیرے دین کے اوپر نہیں چلتا، اور صبح اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، روز 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 رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا ہمیں یہ جواب نہیں دے گا تو اور کیا دے گا؟ 7 لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے تخت کے نیچے پناہ ملے گی. 7 لوگ، کسی مولوی کو، کسی کالم نگار کو، کسی حاجی کو، کسی نمازی کی ڈیفینیشن نہیں بتائی، ڈیفینیشن اعمال پہ بتائی. ہاں، پہلا نمبر الذین ان مکناہم فی الارض والا مسئلہ، کہ جس کو ہم انصاف کرنے والا شخص، انصاف کہیں ڈپٹی کمشنر بن کے نہیں ہوتا، جہاں آپ کو انصاف کرنے کے، جہاں آپ کو اختیار ملا ہے، پوچھ وہاں پر ہے. کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی شخص گلہبان ہے، اور ہر کسی شخص سے اس کا سوال کیا جائے گا. انصاف. اور دوسرا، جو اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی. آخری بات، ہم سب لوگ عاشقان رسول ہیں، ہم لوگ سید الانبیاء سے عشق کرتے ہیں. ایک حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا، پھر اگر کسی نے سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ. آپ نے فرمایا، ایک صحابی آپ کو وضو کروا رہے تھے، آپ نے سوال کیا میرے ساتھ عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ مصائب و آلام میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ لیتا ہے، اور اسی سے لیتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ والی جو آیت. لیکن اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری دفعہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں. پھر تیسری دفعہ پوچھا عشق کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں. فرمایا دیکھو جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے نشیب کی طرف پانی جاتا ہے. ہمیں ایک لڑکی سے عشق ہو جائے ہمارا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہم امتحان میں فیل ہونے لگتے ہیں، ہم باپ سے لڑتے ہیں، بھائی سے لڑتے ہیں. میرے رسول کا عشق کتنا آسان ہے کہ ہم پر کوئی افتاد نہ آئے. سارے کرپٹ ہمارے دوست رہے، سارے بددیانت ہمارے یار رہے، سارے فاسق و فاجر ہمارے دوستوں کی کیٹیگری میں شامل ہوں. ہم رسول سے عشق کریں اور ووٹ دیتے ہوئے اسی شخص کے پاس جا کے ووٹ دیں کہ جس کے فسق و فجور کی دھوم ہو. ہرگز نہیں. عشق آزماتا ہے، اور آزمائشیں انہی لوگوں پر آتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ راستے آسان کر رہا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام بات پہنچانا ہے. جو پہلی بات شروع میں جو میں نے چند فقرے پڑھے تھے، جو اکثر آپ جمعے میں سنتے ہیں ہر مولوی سے، ہر فقہ کے مولوی سے آپ سنتے ہیں کہ جس کو تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دینا اس کا کام ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھلی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرمائے، کیونکہ نصرت کی دعا خود اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرمائے اپنے نفس پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرمائے ان آداب پر جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات گرامی، فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن محترم اوریہ مقبول جان صاحب اور تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کی انتہائی مشکور ہے.
مختصر سی دعا. یہ تمام حضرات تشریف رکھیں پلیز, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ابھی کوئی اپنی کرسی سے نہ اٹھے. تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. مختصر سی دعا ہوگی, اس کے بعد ہم محترم موریہ مقبول جان صاحب کو, جنہیں انتہائی جلدی ہے اور انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا ہے, اب انہوں نے ابھی فوراً لاہور روانہ ہونا ہے. پہلے ہم انہیں یہاں سے رخصت کریں گے, اس کے بعد آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ رفتہ رفتہ پہلے والے لوگ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پہلے پچھلے لوگ آہستہ آہستہ نکلیں, اس کے بعد درمیان والے اور اس کے بعد پھر اگلی نشستوں والے لوگ آہستہ آہستہ سے نکلیں. مختصر سی دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین تمہارے گناہوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین اس ملک پر تو رحمت فرما. یا اللہ یہ تیرے کلمے کے نام پر لیا گیا تھا خطہ, یا اللہ یہ مسجد ہے, یا اللہ یہ تیرا گھر ہے مولا, تو خود ہی اس کی حفاظت فرما. اللہ تو برا چاہنے والوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کو تو نیک اور صالح حکمران عطا فرما. یا رب العالمین پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے یا اللہ تو ہر پاکستانی کو, ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں یا اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم محض تبصرے نہ کریں, یا اللہ کچھ عملی اقدام کریں. یا اللہ جو ہم کر سکتے ہیں, اگر ایک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں تو یا اللہ تو اپنی ہمت اور توفیق سے ہمیں وہ پاکستان کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اولاً پاکستان میں اور پھر تمام دنیا میں یا اللہ تو اپنے دین کا بول بالا فرما. یا اللہ قرآن کو نافذ فرما. یا رب العالمین تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برائے مہربانی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے.